وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزراء کو متحدہ کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کی ہے، لیکن متحدہ نے مطالبہ یہ رکھا ہے کہ حکومتی وفد مذاکرات کے لیے ضمانت دینے والے تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر کراچی آئے گا تو بات ہوگی۔ یہ ہر 15 دن جاری کرتے ہیں کہ ریزرو اتنے کم ہو گئے ہیں، اتنے کم ہو گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک والوں کو گرفتار ان کو بھی کرنا چاہیے جو بتا رہے ہیں ریمیٹنسز کم ہو گئی ہیں۔ ایف بی آر جو ڈیٹا جاری کر رہا ہے کہ کتنا شارٹ فال ہے ان کو بھی گرفتار کریں۔ یہ جو بجلی والے ہیں ان کو بھی گرفتار کریں جو بتا رہے ہیں کہ کتنی اس وقت جو ہے وہ ہمارے بجلی کی اس وقت شارٹیج ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ اب پتہ چلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا۔ آج کے پروگرام میں بات کریں گے حکومتی اتحاد میں پھوٹ، بلدیاتی انتخابات یا معمہ اور ضمانت مل گئی، انصاف بھی ملے گا۔ خبر یہ ہے کہ پنجاب میں الٹا لٹک کر بھی حکومت کی دال نہیں گلی۔ نون لیگ نے پنجاب اسمبلی میں نمبرز پورے نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ پاس اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد واپس لی ہے۔ کہاں پنجاب میں حکومت بنانے کے دعوے اور کہاں تحریک عدم اعتماد کی واپسی۔ افواہیں یہ ہیں کہ پی ڈی ایم میں اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ حلقہ بندیوں پر ایم کیو ایم ناراض ہی نہیں بلکہ اس نے حکومت سے علیحدہ ہونے کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزراء کو متحدہ کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کی ہے، لیکن متحدہ نے مطالبہ یہ رکھا ہے کہ حکومتی وفد مذاکرات کے لیے ضمانت دینے والے تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر کراچی آئے گا تو بات ہوگی۔ اڑتی خبر یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے رویے سے نالاں ہے۔ واقفان حال کا دعویٰ ہے کہ وزیر اعظم کا جے یو آئی کی طرف ضرورت سے زیادہ جھکاؤ پیپلز پارٹی کو پریشان کر رہا ہے۔ پارٹی کے اندر سے قیادت پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ اس معاملے کو وزیر اعظم کے سامنے اٹھائیں۔ دوسری طرف بلوچستان میں بار پارٹی بکھرتی دکھائی دے رہی ہے۔ آصف زرداری سے اراکین بلوچستان اسمبلی اور سیاسی رہنماؤں نے ملاقات کی اور پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان بھی کیا۔ باب چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شمولیت کے اشارے کیا ہیں؟ کیا یہ انتخابات سے پہلے سیاسی پنچھیوں کی اڑان کا سلسلہ ہے؟ اس سے حکومت کو فرق پڑے گا یا نہیں؟ ان سب پر بات کریں گے۔ صدیق جان اور نور عارفین میرے ساتھ ہیں۔ صدیق، یہ کوئی ہم پچھلے 9 ماہ میں جب سے یہ پی ڈی ایم حکومت بنی ہے 9ویں دفعہ تقریباً دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم ناراض ہو گئی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی بھی ناراض ہو گئی ہے۔ تو یہ کوئی خطرے کی بات ہے یا دوبارہ اسی طرح اکٹھے ہی کھیلیں گے؟ دیکھیں، یہ حکومت سے تو الگ ہو سکتے ہیں، یعنی وزارتوں سے الگ ہو سکتے ہیں، یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا اس وقت کہ کوئی بھی حکومت سے اس طرح سے الگ ہو جائے کہ وہ یہ کہے سب کی بقا ایک ہی اکٹھے رہنے میں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ ایک ساتھ رہیں گے تو ڈوبیں گے، تو سارے ڈوبنا تو ہے، ان کے مقدر میں ڈوبنا تو لکھا ہوا ہے، واضح طور پر نظر آ رہا ہے، لیکن شاید کوئی تھوڑا سا کم ان کا نقصان ہو۔ اگر یہ الگ الگ ہوں گے تو پھر تو بہت بڑی تباہی اور بربادی سیاسی طور پر ان کو سامنے دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب جو آپ نے بات کی اس میں تو اچھا ایک اور بھی اس میں چیز ہو سکتی ہے، یہ کیونکہ جس طرح سے اس حکومت کو لایا گیا تھا، جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جوڑا تھا، جیسے جوڑ توڑ کر کے ان کو حکومت میں لائے تھے، اگر تو اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل ہو گئی ہے تو پھر یہاں تک بھی معاملہ جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پہ ظاہر ہے نور العارفین صاحب بات کرتے ہیں، وہ اس پہ بہتر بات کریں گے، وہ اس پہ بات کریں گے کہ یہ اس بار سنجیدہ ہیں، یہ وہی پرانا ڈرامہ ہے، کیونکہ ہم تو یہاں سے بیٹھ کے جب بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں تو وہ پرانا ڈرامہ ہی لگتا ہے، لیکن بہرحال آج کے پروگرام میں نور العارفین صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ اب جو ایم کیو ایم بات کر رہی ہے یہ ڈرامہ ہے، یہ سنجیدگی ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں کراچی میں تو صورتحال تو ایم کیو ایم کی جو ہوگی وہ اثر انداز بھی ہوگی پھر عام انتخابات پہ، لیکن یہاں پہ جو پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ 2 بار ڈی آئی خان گئے ہیں اور دونوں بار مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، اور تاثر یہ دیا گیا وہاں پر کہ وہ جو بھی وہاں پہ کرنے گئے ہیں، وہ جو پروجیکٹس یا جو بھی چیزیں کرنے گئے ہیں اس کا کریڈٹ فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے دیا، جے یو اے ایف کو دیا۔ اب وہاں پہ بڑے سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ فیصل کریم گنڈی صاحب ہیں، اب فیصل کریم گنڈی صاحب کو وہاں پہ مائنس کیا گیا۔ کے پی کے میں اور بھی چیزیں ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کے پی کے کی جو ہے پیپلز پارٹی، انہوں نے واضح طور پر پارٹی کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے اگلے الیکشن میں کوئی تھوڑا سا اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنا ہے تو ہمیں جے یو آئی ایف سے الگ جانا ہوگا، ہمیں انتخابی اتحاد نہیں کرنا چاہیے، یہ واضح طور پر کہا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے پنجاب کے حوالے سے اعتزاز احسن صاحب نے پارٹی کو کہا ہے کہ جناب جتنا جلدی ہو سکے ان سے الگ ہو جائیں تو شاید آپ کا ریوائول ہو جائے۔ تو صورتحال بڑی تیزی سے بگڑ رہی ہے، یہ ابھی ہمارا پروگرام چل رہا ہے، اسی دوران ہی ابھی جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کا اعلامیہ آئے گا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا
اسامہ بھائی کہ جب لاسٹ فرائیڈے کو ہم نے پروگرام کیا تھا تو اس دن بھی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا. اس اجلاس کے بعد رانا سنولا صاحب نے میڈیا پر 2 انٹرویوز دیے. اس میں انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو اسحاق ڈار ہیں انہوں نے عمران خان کی ملک دشمنی کے ثبوت جو ہیں وہ قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے رکھے, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے اسحاق ڈار اور مسلم لیگ نون کی معاشی جو پالیسی ہے کہ جس طرح سے یہ مینیج کریں گے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے. تو جیسے یہ بات ہوئی تو پوری قوم کے اس کے اوپر مطلب ایک عجیب صورتحال ہو گئی کہ اگر قومی سلامتی کمیٹی میں بیٹھی ہوئی عام شخصیات جس میں ڈیفینیٹلی DISI بھی ہیں, آرمی چیف بھی ہیں, اگر انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز بے اطمینان کے اظہار کیا تو یہ قوم کے لیے بہرحال بہت جو ہے وہ پریشانی کی بات ہے. لیکن اس کے 32 گھنٹے بعد کراچی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ جو ہو رہی تھی اس میں جو آرمی چیف کا بیان سامنے آیا وہ بالکل مختلف تھا. آرمی چیف کے بیان کے 3 جملے بہت عام تھے. پہلا یہ کہ ملک انتہائی نازک دور سے گزرا ہے, معاشی اور دہشت گردی چیلنجز ہیں اور تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے. سارے تو ایک پیج پر ہیں, ایک ہی بندہ باہر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب اس بات کا احساس و ادراک ہے کہ چیزیں بہت زیادہ خراب ہو گئی ہیں, اور اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی کسی حد تک نیوٹرل ہو گئی ہے تو پھر یہ اگلے 14-15 دن میں بہت بڑا سرپرائز بھی آ سکتا ہے. صحیح. جس طرح صدیق جان نے نور عارفین کہا کہ MQM کے حوالے سے آپ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں, یہ 9ویں دفعہ 9 ماہ میں ناراضگی اس وقت حقیقی ہے کہ جناب یہ حلقہ بندیاں نہیں ہو رہی اور یہ سارے معاملات, یا وہ جو آپ کہتے ہوتے ہیں کہ فیصلہ کہیں اور سے ہونا ہے؟ اگرچہ گورنر صاحب نے تو کہا ہے, کامران ٹسوری صاحب نے, کہ جی خالد مقبول صدیقی کا فیصلہ نہیں ہوگا, عامر خان سے بھی بات کر لیں گے, جو یہ سب نے اکٹھے ہونا ہے اس پر ہم آگے بات کریں گے. لیکن یہ ہو کیا رہا ہے؟ ناراضگی پکی ہے یا اسی تنخواہ پر کام؟ وہ ایک گانا ہے, میں اس کے ایک ابتدائی بول بتا دیتا ہوں, باقی آپ خود سمجھ جائیے. میں نے نوٹ وکھا میرا موڈ بنے. یہ گانا راوی نے MQM کے لیے ہی لکھا تھا اور یہ MQM کی پوری سیاست کا احاطہ کرتا ہے. MQM کو 1500 روپے بڑھا کر کے دے دو, ابھی چپ ہو کر کے بیٹھ جائیں گے. اور دوسری بات ہے کہ یہ سب میڈیا پہ ڈھکوسلے بازی ہے, کوئی جو ہے وہ رپھڑ نہیں پڑا ان میں. یہ اندر سے ایک ہو کر کے کھیل رہے ہیں MQM اور پیپلز پارٹی. در حقیقت ان کو بلدیاتی انتخاب سے جان چھڑانی ہے. بلدیاتی انتخاب میں ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ایسی تیسی ان کی ہونے والی ہے, ان کی بھی اور ان کے کینڈیڈیٹس کی بھی. مطلب عامر خان کی پٹائی تک تو ہو گئی, گورنر کو جوتا پڑ گیا, اب کیا ہوگا؟ اب صرف روڈ پہ لٹا کر کے گھسیٹ کے اس طرح سے مارنا باقی رہ گیا ہے, جس طرح شاید آصف علی زرداری کو شہباز شریف نے کبھی مارنا تھا, وہ تو مار نہیں پائے, لیکن یہ مار ضرور پڑنے والی ہے شاید. اور اب یہ مار ماریں گے ووٹر. تو اس مار سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک بہانہ ڈھونڈا ہے کہ بلدیاتی جو حلقہ بندیاں ہیں, بلدیاتی حلقہ بندیاں تو بہت پہلے سے معاملات اسی طرح سے چل رہے ہیں, اس وقت آپ کو خیال کیوں نہیں آیا تھا؟ یہ اسی وقت در حقیقت یہ جو حلالہ ہونے کے لیے جا رہا تھا متحدہ اور PSP کا, یہ حلالہ کروانے والوں میں سر فہرست تھے گورنر کامران ٹسوری. ان کو ان کی محنت کا اجر اس جوتے کی صورت میں مل گیا پرسوں, اور یہ خفگی کی جانب پہلا اشارہ ہے. ابھی تو یہ ہلکا سا ٹیزر ہے, پوری فلم آنی باقی ہے. آپ کے خیال میں کیا کراچی کے لوگ بالکل گھاس کھاتے ہیں؟ ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے؟ تھوڑی بہت تو ہے, ایک وقت کی صحیح. ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ایک ہی گملے کی شاخیں ہیں. یہ سب الطاف حسین کے سامنے جی بھائی کر رہے ہوتے تھے. ایک نے تسبیح اٹھا لی اور اس نے کہہ دیا کہ میں نے برات کا اعلان کر دیا. ایک جو ہے وہ اپنی دکان, اس کا نام اس نے کچھ اور رکھ لیا اور وہ اپنی برات کا اعلان کرنے لگا. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. اچھا دوسری بات, اس پوری صورتحال میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کسی سے یہ بات کر رہا تھا, سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ پاک سرزمین پارٹی کا ہوا ہے. پاک سرزمین پارٹی اور مصطفیٰ کمال کا جو امیج لاس ہوا ہے وہ ان کے اپنے اندر ایک رپڑ پڑ گئی. ان کو اپنے لوگوں کو جواب دینا مشکل ہو چکا ہے. MQM والوں کو پتہ ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. MQM کا شروع سے یہی اصول رہا ہے. MQM کے بانی الطاف حسین کے دور میں بھی اسی طرح سے MQM روٹتی تھی. رحمان ملک صاحب مرحوم اللہ غریق رحمت کرے پائپ لے کر کے جاتے تھے لندن, اور اس کے بعد پھر الطاف حسین راضی برضا ہو جاتے تھے. وہی 5 لاکھ پاؤنڈ ان کے گھر سے دیواریں توڑ کر کے ملے تھے. وہ محنت سے سلائی مشین جوڑ کر کے انہوں نے نہیں کمایا تھا, وہ میرا اور آپ کا پیسہ تھا بھائی. تو یہ سارے وہی والے ہیں. یہ جو حلالہ کرنے کی کوشش تھی یہ بھی الٹی منہ کو آ گئی ہے. اب اتوار کی بات ہو رہی تھی کہ جی اتوار کو سارا فائنل ہوگا. کہاں ہے اتوار کو فائنل؟ کیوں نہیں ہوا؟ میں تو بیٹھا ہوا گھر پہ اسی لیے انتظار کر رہا تھا کہ ذرا فائنل تو ہو. جی ایسا نہیں ہوتا. اچھا یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات سن رہا تھا صدیق جان کی, اور میں پہلے اپنے پروگرام میں عارفین نامہ میں بتا چکا ہوں, اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل نہیں ہے.
اور اس کا سب سے بڑا ثبوت متحدہ پی ایس پی حلالے کی صورت میں کامران ٹیسوری کو آگے بڑھا کر کے اور یہ شطرنج کی بساط پہ یہ چال چلنا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سنا کہ جی اے این پی کی ریوائیول کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. ٹرسٹ یو می, بلیو یو می, اگر یہ سب ہوتا ہے اس کا جتنا بڑا لاس کراچی کے شہریوں کو بھگتنا پڑے گا آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ جو سینکڑوں لاشیں روزانہ ملا کرتی تھیں اسی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں, آپ یقین کر لیجئے کہ وہ جو ہے صورتحال دوبارہ آرائز ہو سکتی ہے. لیکن عوام اس صورتحال کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کریں گے, عوام اس بات پر سر تسلیم خم نہیں کریں گے. وہ ریزنٹمنٹ متحدہ اور پاک سرزمین پارٹی میں بھی موجود ہے اور یہی وجہ اس ڈیلے کی. صحیح. اچھا صدیق جان, آپ نے نور عارفین کی بات سنی, مجھے یاد ہے مہینوں پہلے کی بات ہے, کوئی تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی جوتا چلے گا یا اس طرح کی بات ہوگی, گریبانوں تک ہاتھ پہنچیں گے. یہ نور عارفین نے بات کہہ دی تھی مہینوں پہلے, اور اب دیکھیے وہ سب کچھ ہمیں ایم کیو ایم کے ساتھ ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن دوسری طرف یہ جو اب اکٹھ ہو رہا ہے, سارے دھڑے مل رہے ہیں, بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ چھوڑ چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں, تو یہ پھر ایک پولیٹیکل معاملہ تو نہیں لگتا. اور نور عارفین تو ظاہر خطرے کی نشاندہی ایک دفعہ پھر کر رہے ہیں کہ جو کہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اس سے کراچی پھر واپس ادھر چلا جائے گا. تو اس کا اندازہ نہیں ہے وہی گیم دوبارہ کب تک ہوتی رہے گی. دیکھیں, نور عارفین صاحب نے ذکر کیا سیاسی حلالے کا, تو میں نور بھائی کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے علاقے میں اسی طرح ایک معاملہ ہو گیا. خامد نے غصے میں آ کے بیوی کو طلاق دے دی اور بعد میں رجوع کرنا تھا, تو کسی نے کہا ایک مولوی صاحب ہیں بڑے اچھے اور ان کے ساتھ حلالہ کروا دیتے ہیں تاکہ اس کے بعد آپ دوبارہ نکاح کر سکیں. ہوا یہ کہ وہ مولوی صاحب سے نکاح کرایا, اور جب نکاح کرایا اور مولوی صاحب کو کہا چند دن بعد کہ جناب آپ طلاق فرما دیں تاکہ پہلا خامد جو ہے وہ شادی کر لے, تو مولوی صاحب نے کہا کہ اس سے پوچھ لو کہ یہ اگر لینا چاہتی ہے طلاق تو میں دے دیتا ہوں. تو وہ حلالہ گلے پڑ گیا تھا. تو یہ نہ ہو کہ یہ جس حلالے کی بات کر رہے ہیں نور عارفین صاحب, یہ ایم کیو ایم کے گلے ہی نہ پڑ جائے اس بار یہ سیاسی حلالہ جو ہے. تو خیر, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تمام دھڑوں کے متحد ہونے کا, میرا خیال ہے کہ اتنا نقصان کر بیٹھے ہیں سارے اپنا کہ اب یہ سارے اکٹھے ہو بھی جائیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کو کوئی اتنا بڑا فائدہ ہوگا. دوبارہ وہی کہوں گا کہ کراچی کی سیاست میں نور عارفین صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی ایم کیو ایم مل کے بھی الیکشن لڑیں کراچی میں تو صورتحال ان کے لیے بہت خراب ہوگی. کیونکہ ایم کیو ایم نے پہلے کہا کہ 3.5 سال عمران خان کے ساتھ رہے, سب کچھ ان سے لیا, لیکن کہا کہ ہمیں سچا پیار نہیں ملا, اور پھر اسی پیپلز پارٹی کی گود میں جا کے بیٹھ گئے جس پیپلز پارٹی کے خلاف ساری سیاست ان کی پیپلز پارٹی کے خلاف ہے. اب کہہ رہے ہیں ہمیں پیپلز پارٹی سے بھی سچا پیار نہیں ملا, تو بھائی تو کچھ تو فنی خرابی آپ میں بھی ہوگی نا. دوسری طرف تو ہر وقت خراب نہیں ہو سکتی, کوئی تو مسئلہ آپ میں بھی ہوگا. آپ جس طرف جاتے ہیں کچھ عرصے بعد آپ کہتے ہیں ہمیں سچا پیار نہیں ملا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس بار ان کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. ایک کوشش ضرور کی جا رہی ہے, اور یہ کہ جناب یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو بڑا کوئی جو ہے کراچی میں کو بہت بڑا. اور بلوچستان عوامی پارٹی صدیق ہمیشہ ہم نے تبدیلی وہاں سے بلوچستان سے دیکھی ہے, تو یہ بڑا معنی خیز ہے کہ اس دفعہ پیپلز پارٹی کی طرف ہاتھ آ رہا ہے. دیکھیں, جس طرح سے پشاور میں چاند پہلے نظر آ جاتا ہے, اسی طرح سے تبدیلی جو بھی ہونے لگتی ہے تو پہلے بلوچستان میں کچھ ہوتا ہے. تو اس میں ایک بات تو ٹھیک ہے, مریم نواز صاحبہ کا ایک بیان تھا جو آپ کو یاد ہوگا, جنہوں نے کہا تھا کہ بلاول نیا لپالک ہے. پھر اس پہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری نے جب مریم صاحب نے یہ کہا تھا کہ بلاول نیا سلیکٹڈ ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا نیا لپالک ہے, تو پھر بلاول نے یہ بیان دیا تھا کہ ہماری رگوں میں وہ خون نہیں دوڑتا, وہ لاہور کے ایک اور خاندان ہے جن کی رگوں میں خون دوڑتا ہے. لیکن اب یہ جو پیپلز پارٹی میں شمولیت ہے اس سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ بالکل بلاول کا مستقبل اس وقت تک بہت سی جگہوں پہ روشن ہے, اور ان کو نئی امید جو نظر آتی ہے وہ بلاول کی صورت میں نظر آتی ہے. جلدی سے صدیق جان, پنجاب میں جو واپس لیا گیا ہے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد, اس سے تو لگ رہا ہے کہ ہار ہو گئی ہے. بالکل 1000% اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو, کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جس دن یہ ہونا تھا عدم اعتماد, اس دن تحریک انصاف کے لوگوں نے بائیک آؤٹ کرنا تھا, تو یہ کیسے اپنے بندے یہ پورے کرتے, تو یہ سیاسی طور پہ شکست ہے نون لیگ کی. اچھا نور عارفین, ایم کیو ایم کے والے سے تو آپ نے بتا دیا کہ اتوار کو بھی آپ انتظار کرتے رہے, وہی کٹنگ ہوا. یہ بلوچستان عوامی پارٹی کا ادھر جانا پیپلز پارٹی کی طرف, تو آپ سمجھ رہے ہیں پیپلز پارٹی مضبوط ہو رہی ہے سندھ کے بعد اب بلوچستان میں بھی؟ مضبوط کوئی نہیں ہوتا, مضبوط کیا جاتا ہے, اور کمزور بھی کوئی نہیں ہوتا, کمزور بھی کیا جاتا ہے. اور جو مضبوط کرتا ہے اس کے پاس اتنے شواہد, اتنے معاملات, دستاویزات ضرور ہوتے ہیں, اتنی ویڈیوز, اتنی آڈیوز ضرور ہوتی ہیں کہ پھر وہ آپ کو اچانک سے اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی وقت کمزور کر دے. تو ابھی میرے پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم این اے
ناصر موسیٰ زئی صاحب بڑے دھڑلے سے آ کر کے عمران خان صاحب کی ہینڈسمتا کی قسمیں کھاتے تھے. میں کل رات کو خبریں پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا رات گئے کہ انہوں نے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ہے وہ ہاتھ پر بیعت کر کے اور مشرف با اسلام وہ نئے سرے سے ہوئے. میری چیخیں نکل گئیں اور میں ہنس ہنس کے بحال ہو گیا رات کو 2 بجے قریب. میں نے کہا یار مطلب جب میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ پولیٹیکل کیریکٹر جب منڈیوں کی طرح سے آپ کو دیکھیے جو ایک بار بکتا ہے وہ کئی بار بکتا ہے اور یہ سب پہلی دفعہ نہیں بک رہے. یہ سیاسی وفاداریاں, یہ مفلر آپ کو یاد ہے, اس کی جگہ زرداری صاحب کی جگہ عمران خان صاحب تھے. یعنی شبنم کے ریپسٹ کو بلا کر کے اور وہ ان کے گلے میں پٹا ڈال دیا تھا. وہ بعد میں کسی سیانے نے کہا بھائی اس کے گلے میں کہاں ڈال رہے ہو, یہ ہمارے گلے میں آ جائے گی. تو پھر اس کے بعد پھر اس سے نکال کر کے اور پھر کسی اور کے گلے میں ڈالا گیا. تو یہ سب کچھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ پاکستانی سیاست کی بدصورتیاں ہیں. لیٹس فیس دا ریئلٹی. یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا کیونکہ جب تک بکنے والے موجود ہیں میرے بھائی, دیکھو بات سیدھی سی ہے, جب تک بکنے والے بکنے کے لیے تیار ہیں, خریدنے والے کو آپ گالیاں دے کر کے اس کا منہ نہیں بند کرا سکتے. اس کی تو ضرورت ہے نا. میں ایک بات آدھی کہوں گا, جو لوگ مجھے ذاتی حیثیت میں جانتے ہیں ان کو پتہ ہے میں کیا کہنے جا رہا ہوں. یہ بات ایسی ہے کہ یہ پوری اسکرین پہ نہیں کہہ سکتا میں. ضرورت ایجاد کی ماں ہے اور یہ قوم جو ہے نا یہ بڑی ہی مطلب آپ سمجھ لیں کیا ہے. اچھا چلیں, ضرورت مند ہے. اچھا یہ بتائیں, جو پیپلز پارٹی ناراض ہو رہی ہے, جس طرح ہم بریکنگ نیوز میں بھی اس پر بات کر رہے تھے, اب ٹاپ سٹوری میں بھی اس کا تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ جی اب مولانا صاحب سے وہ ناراض ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی چونکہ ایک بقا کی جنگ لڑ رہی ہے خیبر پختونخوا میں, وہ تو انہوں نے پہلے تو سب چھوڑ دیا تھا. بلدیاتی الیکشن ہم نے دیکھا, پہلا فیز جیتے تھے مولانا تو بڑی خوشیاں منائی گئی, دوسرا فیز ہار گئے. تو اب وہ پیپلز پارٹی کو تو لگ رہا ہے بقا کی جنگ وہاں خیبر پختونخوا میں تو ختم ہو گئی. بلوچستان میں بھی یہی حال تھا, پنجاب میں بھی یہ حال, کشمیر, گلگت بلتستان, سندھ تک محدود تھی. اب وہ ان کو لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب تو سارا خیبر پختونخوا لے گئے ہیں. بات آپ کی درست ہے. جب پیٹ پر لات پڑتی ہے تو آدمی اسی طرح تل ملاتا ہے. اور اگر پیپلز پارٹی کو یہ لگ رہا ہے کہ فیصل کریم کنڈی کی جو ہے وہ برات ٹھکانے لگ گئی ہے, اور در حقیقت یہ برات ان کی تو نہیں تھی, یہ تو پیپلز پارٹی کی برات تھی, تو اس کے حوالے سے ان کی ریزینمنٹ, ان کی اچھل کود وغیرہ یہ جائز تو ہے. اب دیکھیے نا صادق, جب ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی اور بڑی ٹھیک بات کی تھی کہ جب کبھی بھی ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے ابتدا جو ہے بلوچستان سے ہوتی ہے. یہ جو باپ پارٹی ہے, آپ کے خیال میں اس کا باپ کون ہے؟ اس کا باپ بھی وہی ہے جو دیگر نادان شریر بچوں کا باپ ہے, اور یہ وہ شریر اولادیں ہیں جو در حقیقت اپنے باپ کی مرضی کے مطابق ہی, اسکرپٹ کے عین مطابق یہ سب اچھل کود ہو رہی ہے. اس میں کہیں کہیں یہ بھی ہے کہ جب میرے پیٹ پہ, میری تھالی پہ لات پڑے گی تو میں تھوڑا سا زیادہ 3-5 کروں گا, تھوڑا زیادہ ہاتھ پیر چلاؤں گا, تھوڑا زیادہ گرم بیانات داغوں گا. باقی درون خانہ معاملات وہی ہیں. ابھی آپ ایک دوسرے سے علیحدگی افورڈ کر نہیں سکتے. صحیح, یعنی وہ جو صدیق جان نے بات کی تھی, جب تک لانے والے بٹھانے والے وہ ان کو بانڈ لگاتے رہیں گے تو یہ تھوڑی بہت ہلجل ہوگی, لیکن ان کو پتہ ہے کہ بقا جو باقی بچی ہے وہ اکٹھے رہنے میں ہے, ورنہ بڑا معاملہ خراب ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اب تو اب ایم این اے ناصر موسیٰ زئی صاحب کا تحریک انصاف چھوڑ کر جانا جمعیت علماء اسلام میں, یہ بڑا معنی خیز ہے. خیبر پختونخوا میں اب بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف بہت زیادہ پاپولر ہے, پورے ملک میں ہے, لیکن خیبر پختونخوا میں تو سیاسی طور پر بھی بڑی مضبوط نظر آتی ہے. بریک اپڈیٹس ہیں اور اس کے بعد عارفین عامہ میں بات کریں گے کہ ہم نے سندھ کی, کراچی کی سیاست پر بات کی ہے, لیکن جو امن و امان کی صورتحال ہے اس سے لگتا ہے کہ سیاستدانوں کو بالکل کوئی فکر نہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے سب ٹھیک ہے. بریک کے بعد اب پتہ چلا. پتہ چلا. اب یہ بھی خبر آئی کراچی سے کہ مراد علی شاہ صاحب کے پروٹوکول کے کوئی صاحب تھے, وہ بھی کراچی میں لٹ گئے. ایک بچے کی, ایک نوجوان کی ویڈیو, ویسے تو بہت سے لوگ وہاں بیٹھے ہیں, لیکن وہ تصویر, وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی کہ وہ بیٹھا ہے, ہل بھی نہیں رہا, اور آرام سے جو کچھ اس کی چیزیں ہیں وہ ڈاکوؤں کے حوالے کر رہا ہے. پوری کلاشن آف لے کے ڈاکو گھوم رہے ہیں, اور اگر پوچھا جائے کہیں گے آپ غلط رپورٹ کرتے ہیں. جی عارفین. جی یہ پروگرام میں اپنی والدہ معظمہ کی فرمائش پر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ایک جانی نقصان ہوا ہے. یہ بچہ جس کی تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو خبر اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں, اس سے قطع نظر کہ اس سے میرا کوئی رشتہ ہے. یہ پہلا بچہ نہیں, یہ پہلا نوجوان نہیں جو کراچی کی اس بدامنی کی لہر کا شکار ہوا ہے. کراچی میں بی بی اے کا طالب علم جہانگیر گھر کی دہلیز پر قتل ہوا. اس سے قطع نظر کہ یہ میری خالہ
کا بیٹا تھا، اس سے قطع نظر کہ یہ نوجوان بچپن میں میرے گھر مجھ سے کھیلنے کے لیے آیا کرتا تھا، اور عین عالم شباب میں کاتب تقدیر نے اس کی واپسی کا پروانہ صادر کر دیا، لیکن اس پر کاتب تقدیر کا کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ امن و امان کی اس دیگرگون صورتحال کا نوحہ ہے جو میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ پہلا لڑکا نہیں ہے، یہ پہلا بچہ نہیں ہے جو کراچی میں اپنے گھر کی دہلیز پر لٹ گیا۔ اس کے ماں باپ نے، باپ تو اس کا بیچارہ جوانی کے عالم میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، لیکن اس کی ماں نے، اس کی بیوہ ماں نے اپنی آنکھوں میں جو خواب سجائے تھے اس کی شادی کرنے کے، اس کے مستقبل کے، وہ سارے سنہری سپنے اس کی آنکھوں میں، اس کی کرچیاں اس وقت چبھ رہی ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس سے کسی بے حس اور بے شرم کا کچھ نہیں جاتا، اس لیے یہ نوحہ یہی موقوف کر دیتا ہوں۔ صرف جہانگیر کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے۔ اس سال 85,900 شہریوں سے ان کی دہلیز پر لوٹ مار ہوئی ہے، ان کے گھر کے آس پاس۔ یہ خبر میں نے اپنے گھر میں نہیں چھاپی ہے، اسٹریٹ کرائم میں 10% اضافہ ہو گیا۔ 85,900 شہریوں سے لوٹ مار، یہ شہر عروس البلاد کا حال ہے۔ اس وقت کراچی میں یعنی ایسی جگہوں چلے جائیں جہاں رش ہوتا ہے، پہلے کہا جاتا تھا کہ بچ جائیں گے آپ، لیکن اب رش والی جگہوں پہ بھی، جو اسامہ بتا رہے تھے کہ جس طرح سے وہ باقاعدہ صرف اس نے سندھی ٹوپی یا اجرک اپنے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے اور وہ بدماشوں کی طرح سے آپ کو لوٹ کر کے چلا جا رہا ہے۔ میں اس کی ٹوپی یا اس کی اجرک کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، جن کے ذہنوں میں خناس یا کیڑا کل بلا رہا ہے وہ اپنے خناس کو وہیں دفن کر دیں۔ اب ماسک پہننے کی بھی زحمت نہیں کرتے ہیں یہ لٹیرے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے یہ سارے حکومت میں بھی تو اپنے بھائی بندو ہیں، یہ پولیس والے بھی تو اپنے بھائی ہیں، کیا کر لیں گے؟ اور ان کو پتہ ہے عدالتوں میں ان کے سارے جو فلانے وہ بیٹھے ہوئے وہ ان کو نکال لیں گے۔ ایک خبر کے مطابق پولیس چیف کہہ رہے ہیں اسٹریٹ کرائمز میں 7% اضافہ ہو چکا۔ یہ آئی جی کا کہنا ہے، یہ پولیس چیف کا کہنا ہے۔ مزاحمت پر 109 افراد مارے گئے۔ یہ خبر پڑھیے، وزیر اعلیٰ سندھ کے پروٹوکول افسر کینیڈا سے آئے ہوئے اپنے مہمان کے ہمراہ لوٹ گئے، اور لوٹنے والے جاتے جاتے ہوٹل پہ، چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے 1 درجن افراد کو اخلاقاً لوٹ کے چلے گئے۔ کدھر تھی کراچی کی پولیس؟ کدھر تھے قانون نافذ کرنے والے ادارے؟ کدھر تھے آپ کی انٹیلیجنس والے فلانے؟ کراچی اس وقت مال غنیمت بنا ہوا ہے، جو آ رہا ہے کراچی میں لوٹ مار کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کم تھی لوٹنے کھانے کے لیے؟ ایم کیو ایم والے قانون کھانے کے لیے تھے؟ پھر سیلاب متاثرین کے نام پر آپ نے عذاب مول لیا، اوپر سے افغان بھائی آ کر کے مار رہے ہیں، سیلانی جے ڈی سی فلانا ان کے دسترخوان سجے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو وہاں جا کر کے کھانا کھا رہے ہیں؟ کیا سارے ضرورت مند ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، مراد علی شاہ نے شہر قائد میں امن و امان کی خراب صورتحال کا اعتراف کر لیا، تالیاں بجائیے ان کی شان میں۔ یہ اگر اعتراف نہ کرتے تو کیا کر لیتے میں اور آپ؟ کہتے ہیں شہر میں امن و امان کی صورتحال کا مسئلہ ہے، لیکن بھتہ خوری کم ہوئی ہے۔ سائیں مجھا، بھتہ خوری کم ہو گئی تو امن و امان کی صورتحال کم، مطلب اس کو کنٹرول کرنا آپ کا کام نہیں ہے؟ یہ ابھی گئے تھے کراچی درشن دینے کے لیے مرتضیٰ وہاب سابق ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ، تو ایک عورت ان کے گلے پڑ گئی، اس نے کہا کہ مجھ سے لوٹ مار ہوئی ہے، مجھے انصاف دلاؤ، تو انہوں نے مرتضیٰ وہاب کو جو ہے وہ اس عورت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا اشارہ کر دیا، اور انہوں نے ایک ٹلے کو ان کے اوپر چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پتہ ہی چلا کہ اس عورت کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ اچھا نہیں ہوا، اور باقی جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے گھر کی دہلیز پہ وہ جہانگیر کی جان جو چلی گئی، اور ایسے پتہ نہیں کتنے جہانگیر روز مارے جا رہے ہیں، ان کا کیا؟ ایک افغانی نے وہ جو این ای ڈی کے طالب علم کو مار دیا تھا، اس کا کیا؟ یہ گورنر کو متحدہ اور پی ایس پی حلالے کے لیے جو جوتے پڑھ رہے ہیں، صحیح پڑھ رہے ہیں؟ گورنر کا یہ کام ہوتا ہے؟ وہ وفاق کا نمائندہ ہے، وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کراچی کا آئندہ میئر جیالہ ہوگا، کہہ رہے ہیں مراد علی شاہ نے کراچی کے لوگوں کے لیے جتنا کام کیا اتنا کسی نے نہیں کیا۔ اب آپ بتائیے، یہ خبر جھوٹی ہے؟ ڈاکوؤں نے 118 شہری قتل کر دیے، یہ میں نے گھر میں چھاپی ہے۔ 118 شہری اسی جگہ کراچی میں مارے جاتے ہیں، 85,900 شہریوں سے لوٹ مار ہوتی ہے۔ بلاول تالیاں بجا رہے ہیں، بغلیں بجا رہے ہیں، اور جمہوریت کا پودا چل رہا ہے۔ لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی جمہوریت پر جہاں جمہور کی جان کسی قابل نہیں ہے۔ جمہور کی قبر پہ کھڑے ہو کر کے جمہوریت کی بانسری بجانے والے پر اللہ کی مار نہیں پڑے گی تو اور کیا ہوگا؟ اس کو جوتے نہیں پڑیں گے سرے راہ تو کیا ہوگا؟ اب جمہوریت کی بات کریں تو اس میں الیکشن لازمی ہوتے ہیں، لیکن یہاں الیکشنز کا مسئلہ وفاقی دارالحکومت میں ہی بنا ہوا ہے، یہی ہماری انسائیڈ سٹوری ہے۔ صدیق جان، یہ سمجھ نہیں آ رہی ایک عام آدمی کے لیے ذرا بتائیں کہ ایک طرف تو سنگل بینچ کا فیصلہ جو کہ 31 دسمبر کو الیکشنز کا تھا وہ معطل بھی نہیں ہوا اور اب 9 جنوری کی تاریخ بھی ہے، انٹرا کورٹ اپیل قابل سماعت بھی ہو گئی، یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جو اپیلیں تھیں وفاق کی، یعنی نون لیگ کی حکومت، پی ڈی ایم کی حکومت، پی ڈی ایم سرکار، شہباز سرکار اور سکندر سلطان راجہ صاحب نے جو ہائی کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اس کے اوپر
تو آج ان کو ریلیف مل گیا حکومت کو، اور 9 تاریخ مقرر ہو گئی ہے۔ ان کی جو اپیل ہے، انٹر کورٹ اپیل، وہ قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے، اور ایک بار بھی الیکشن کمیشن سے نہیں پوچھا گیا، ان کے وکلا سے یا حکومت سے نہیں پوچھا گیا کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھا، اور آپ نے کہا کہ جناب ہم نہیں کرائیں گے الیکشن، اور نہ آپ نے کوشش کی، ایک بار بھی ان سے نہیں پوچھا گیا۔ جو جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی کنٹیمپٹ کی اپلیکیشنز تھیں وہ بھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکیں۔ اب یہ تو جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے وکلا بتائیں گے کہ کیا انہوں نے جو ڈاکومنٹ جمع کرانے تھے کیا آج انہوں نے وہ جمع کرا دیے تھے، نہیں کرائے تھے، لیکن اب حکومت کو یہ ریلیف مل گیا ہے 9 تک کا مطلب یہ ہے کہ اس دوران جو صدر نے واپس بھیجا تھا، جو بلدیاتی انتخابات کے جو قانون ہے اس میں جو ترمیم کی گئی تھی، اس میں جو صدر نے واپس بھیجا تھا بل، اب وہ دوبارہ ادھر سے جوائنٹ سیشن سے کروا کے یہ بھیجیں گے، تو اگلی سماعت تک یہ قانون بن چکا ہوگا، اور اس کے بعد جب یہ قانون بن چکا ہوگا تو پھر کہا جائے گا جناب اب تو پھر ساری چیزیں چینج ہو گئی، اب تو قانون ہی بدل گیا ہے، اب تو ویسے ایک جواز پیدا ہو گیا ہے الیکشن نہ ہونے کا، تو آپ جائیں 120 دن میں حلقہ بندیاں کرے الیکشن کمیشن، اور 6-8 ماہ بعد اگر سکندر سلطان راجہ صاحب کو اگر شریف خاندان سے اپروول مل جائے تو وہ کروا لیں گے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے انتخابات، کیونکہ اس وقت نون لیگ کو سوٹ نہیں کرتا، حکومت کو سوٹ نہیں کرتا انتخابات۔ کیونکہ آج ایک اور پوائنٹ ڈسکس ہوا جی، وہ یہ ہوا کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ ڈائریکشن دے سکتی ہے نہیں دے سکتی الیکشن کمیشن کو۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن نہیں دینی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہدایات نہیں دینی تو پھر تو نہ ہی سمجھیں آپ، کیونکہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں ان کا جو کنڈکٹ رہا ہے پچھلے جب سے وہ آئے ہیں وہ تو یہی رہا ہے کہ جب حکومت مشکل میں تھی، جب پی ڈی ایم اس سے پہلے جب یہ اپوزیشن میں تھے، مشکل میں تھے، تو جو یہ چاہتے تھے وہ فیصلے آئے ہیں، یہ تو آن ریکارڈ بات ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، اب ایک بڑا امتحان تو یہ آیا ہوا ہے کہ اب یہ جو کراچی والا بلدیاتی انتخاب ہے وہ ملتوی کرانا ہے، تو اس کا بھی کوئی جواز نکل آئے گا۔ یہی تو ایم کیو والے کہہ رہے ہیں آپ نے اسلام آباد میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ نے وہاں پہ قانون کے ساتھ کھلواڑ بھی کر دیا، آئین کے ساتھ کھلواڑ بھی کر دیا، الیکشن کمیشن بھی آپ کے ساتھ مل گیا، باقی جگہوں سے بھی آپ کو ریلیف مل رہا ہے، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں کیوں عوام میں جھونک رہے ہیں؟ ہمیں کیوں عوام کے سامنے بھیج رہے ہیں؟ ہمیں کیوں عوامی عدالت میں پیش کروا رہے ہیں؟ ہمارے لیے بھی تو کوئی راستہ نکالیں بھائی، ہمارے لیے بھی تو گنجائش نکالیں، ہمیں کیوں جانا پڑ رہا ہے عوام کے سامنے؟ یہ تو ایم کیو کا رونا ہے۔ ایم کیو کہہ رہی ہے جیسے آپ ادھر سے رائے فرار آپ نے اختیار کیا، ہمارے لیے بھی کچھ کریں، اور آج بلاول ہاؤس میں سارے بیٹھ کے یہ ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ کیسے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی عوام میں جانے سے بچ سکتے ہیں، کس طرح سے الیکشن کو مزید ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ تو اب آپ جو آج جو صورتحال ہوئی ہے اس کے مطابق تو یہ بہت بڑا ریلیف ہے نون لیگ کو، پی ڈی ایم کو، شہباز سرکار کو اور الیکشن کمیشن کو، کہ ایک بار بھی ان سے یہ بات نہیں پوچھی گئی کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اور آپ نے ٹی وی پہ آ کے اور دو ٹوک کہا ہے کہ ہم نے نہیں کرانے الیکشن، جو ہمارا کرنا ہے کر لو۔ تو اس طرح سے تو پھر اگر سارا کچھ الیکشن کمیشن پہ چھوڑنا ہے تو پھر نہ ہی سمجھے، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے کوئی 4-6 ماہ میں اسلام آباد میں کوئی الیکشن ہونے کے، کیونکہ جو نیا قانون بنایا گیا ہے اس میں یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت جب چاہے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اب یونین کونسلز کو تبدیل کر سکتی ہے، کوئی قانون سازی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے جب الیکشن ہونے لگیں گے 10 دن پہلے اب کی بار جیسے اب کی بار کیا ہے، کہہ دیں گے جی وہ 125 نہیں بنتی ہیں 124 بنتی ہیں، تو ایک یونین کونسل کم ہوگی، 4 ماہ پھر حلقہ بندیوں میں لگیں گے، یہی چلتا رہے گا اور ہم سب دیکھتے رہیں گے۔ اس وقت جماعت اسلامی اور تحریک انصاف، ان دو کے علاوہ تمام جماعتیں، حکومت، تمام ادارے راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی راستہ نکالا جائے کہ بلدیاتی انتخابات نہ ہوں۔ ٹھیک، اچھا اب چونکہ بریک کا بھی وقت ہے، میں کوشش کروں گا اس کے بعد کنٹینیو رکھیں۔ نور عارفین، یہ کیا جوتے پڑنے سے ڈر لگ رہا ہے وفاقی حکومت کو؟ اب وفاق میں اگر الیکشن نہیں کروا رہی، یعنی وفاقی دارالحکومت میں، تو جو ان کو لائے ہیں وہ ان کو جتا بھی نہیں سکتے اب؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن دیکھیے بڑے مقصد کے سامنے چھوٹے مقاصد کی قربانی دینے میں کوئی حرج نہیں ہوا کرتا۔ بڑا مقصد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ گریجولی حاصل کرنے کی طرف بتدریج وہ آگے بڑھی رہے۔ باقی رہ گئی بلدیات۔ دیکھیے پچھلی حکومت کی ترجیح بھی بلدیاتی انتخابات نہیں تھے، عمران خان صاحب کا اقتدار تیل ہو گیا لیکن بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، وہ ان کو اس وقت سوٹ نہیں کرتا تھا۔ یہ سارے ایک ہی جیسے ہیں، یہ سارے ایک ہی جیسے ہیں، صرف ان کے ناموں کا ہیر پھیر ہے، صرف ان کی کاسٹ الگ الگ ہے، صرف یہ کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی پشتو بول رہا ہے، کوئی سندھی بول رہا ہے، کوئی فلانا بول رہا ہے، بس اس کا فرق ہے، باقی سب کرتوت سب کی ایک ہی ہے۔ کسی کے ایجنڈے میں عوام کو ریلیف کی فراہمی در حقیقت نہ تھی، نہ ہے، نہ آئندہ ہوگی۔ یہ موروثیت جو ہے یہ بیسیکلی پنپ ہی نہیں سکتی اگر اس میں عوام کشی کا جو ہے ایلیمنٹ شامل نہ ہو، عوام کو رگڑا نہ لگایا جائے، ان کو راشن کی قطاروں میں خوار نہ کیا جائے۔ وہ جگجیت کی غزل نہیں سنی یار آپ لوگوں نے؟ میں آپ لوگوں کو غزلیں سنا کے تھک گیا ہوں، اب میں راشن کی قطاروں میں نظر آتا ہوں۔
اپنے کھیتوں سے بچھڑنے کی سزا پاتا ہوں. جگجیت کی غزل تو سنیے یار, میں بلا وجہ اس کا پی آر مینیجر بنا ہوں. اتنی اچھی اچھی غزلیں چھوڑ کے گئے آنجانی جگجیت سنگھ صاحب, اور وہ سب ہمارے حالات کا احاطہ کر رہی ہیں. آپ دیکھیے کون ہے جو عوام کا مسیحا ہے, عوام کے مسیحاؤں کو ایسے ہی جوتے پڑتے ہیں جس طرح سے ان کی حرکتیں. بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد وائرل سواتی صاحب کو آخر کار ریلیف ملا ہے, لیکن اب اس کیس میں آگے ہوگا کیا؟ بریک کے بعد. اب پتہ چلا. اب پتہ چلا. وائرل سٹوری میں آج ہم بات کریں اعظم سواتی صاحب کے کیس کی, جہاں پر ایک ٹویٹ چاہے آپ سینیٹر ہی ہوں, ایوان بالا کے ممبر ہوں, آپ کو کئی قسم کی جیل, کئی قسم کے تھانے, پورے ملک میں آپ کو ایف آئی آرز کا سامنا یہ سب ہو سکتا ہے. اب تو حکومت برملا یہ بات کہہ رہی ہے کہ اگر معیشت کے حوالے سے کسی نے منفی خبر پھیلائی تو اس کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے. یہ بات ہائیسٹ لیول پر کی جا رہی ہے, ڈرایا جا رہا ہے. لیکن خود وزارتوں کی طرف سے جو فیکٹس آتے ہیں, جس طرح مثال کے طور پہ آج لے لیں کہ جی 24% اضافہ دسمبر کے مہینے میں ہوا ہے مہنگائی میں, اب کیا کریں؟ تو کوئی ایک خبر, کوئی ایک جملہ آپ کو اس حال میں پہنچا سکتا ہے. لیکن آخرکار اعظم سواتی صاحب کو ریلیف تو مل گیا صدیق جان, لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے کیا اس کا بھی کوئی ازالہ ہو سکے گا؟ اور جس طرح سے یہ ہیئرنگ ہوئی, ابھی ڈویژن بینچ کی طرف معاملہ جانے والا تھا, پھر بابر اعوان صاحب نے کہا نہیں جی آپ ہی کیس سن لیں, تو یہ تو پتہ نہیں اور کہیں لٹک جاتا. پھر دیکھیں آج ہوا یہ کہ جیسے ہی کیس کی سماعت شروع ہوئی, جسٹس عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے سماعت شروع کی, تو بابر اعوان صاحب نے کہا کہ بیرسٹر عثمان بات کرنا چاہتے ہیں جو اعظم سواتی صاحب کے صاحبزادے ہیں. انہوں نے چیف جسٹس سے کہا کہ میرے والد صاحب نے ایک خط جو ہے وہ لکھا ہے اور اس کی کاپی میرے پاس ہے, وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وہ کاپی میرے سامنے موجود ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ لارجر بینچ بنا رہے ہیں اور لارجر بینچ اس پہ ڈیسائیڈ کرے گا. یہ پالیسی میٹر ہے کہ جب بھی ہم کو کیس سن رہے ہوتے ہیں تو کوئی لیٹر اس طرح کہا جاتا ہے, تو ہم پالیسی ڈیسیژن اب ہم نے یہ لینا ہے کہ اگر کوئی بھی جس کا ہم کیس سن رہے ہوں گے, کوئی بھی سائل ہے, کوئی بھی ملزم ہے, تو کیا وہ اگر اس طرح کا لیٹر لکھتا ہے تو اس کو کس طرح سے انٹرٹین کرنا ہے, اس لیٹر کو نہیں کرنا, اس کی کیا قانونی طور پہ حیثیت ہوگی, تو اس پہ ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ٹھیک ہے ہم پہلے وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آپ کا کیس سن لیں گے. اس دوران بابر اعوان صاحب نے عدالت سے کہا کہ آپ صرف 2 منٹ کا ٹائم دیں, میں جو ہے وہ مشورہ کرنا چاہتا ہوں اس بیرسٹر عثمان سے. تو پھر وہ تھوڑا سا روسٹم سے ہٹے اور سائڈ پہ جا کے انہوں نے مشورہ کیا, اور مشورہ کرنے کے بعد بابر اعوان صاحب نے آ کے اور چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ ہم ابھی جو ہے وہ اس کو پریس نہیں کرتے, ابھی ہم اس کے اوپر مزید بات نہیں کرتے اس لیٹر کے اوپر, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کیس کی میرٹس کے اوپر جو ہے وہ آپ سماعت کر لیں. تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر پھر دلائل شروع ہوئے, بابر اعوان صاحب نے دلائل دیے. بابر اعوان صاحب نے سارا بتایا کہ کیسے ان کے اوپر جو ایف آئی آرز ہوئی. پہلے تو ایف آئی اے نے کس طرح ایس او پیز کو وائلیٹ کیا, جو ان کے اپنے ایس او پیز بنے ہوئے تھے ایف آئی اے کے, پھر ایف آئی اے کی کیسے بدنیتی شامل تھی, پھر کس طرح سے بلوچستان میں ایف آئی آرز ہوئی, کس طرح سے سندھ میں ایف آئی آرز ہوئی, کس طرح ان کو یہاں سے رات کے پچھلے پہر کس طرح سے اسپیشل طیارے کے ذریعے یہاں سے کوئٹہ منتقل کیا گیا, کوئٹہ سے کیسے جو ہے ان کو سندھ لے جایا گیا, کیسے بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کی ایف آئی آرز کو کویش کیا, کیسے سندھ ہائی کورٹ نے کیا. یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد انہوں نے جب یہ کہا کہ جناب یہ اب آ جائیں اس اسلام آباد والے کیس پہ, باقی تو سارے ختم ہو گئے, اور اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ایک ایف آئی آر کے بعد ٹوٹل 52 ایف آئی آرز ہوئیں. تو یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد جب سرکاری وکلا کی باری آئی تو جو اسپیشل پراسیکیوٹر ہیں آج کل جن کو اسپیشل ہائر کیا ہوا ہے حکومت نے, جتنے بھی کیسز ہیں عمران خان صاحب کے خلاف, شہباز گل کے خلاف, اعظم سواتی کے خلاف, جتنے بھی یہ انسانی حقوقی پامالیاں ہوئی ہیں, اس میں حکومت کے ایک اسپیشل پراسیکیوٹر ہیں جن کو اسی کام کے لیے رکھا گیا ہے کہ وہ عدالتوں میں جا کے اور حکومت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو کہا گیا جی وہ آج آئے نہیں ہے تو آج تاریخ دے دیں. تو عدالت نے کہا تاریخ تو ہم نہیں دیں گے, ڈپٹی اٹارنی جنرل موجود تھے, انہوں نے کہا کہ آپ بتا دیں. تو ایک تو آج واضح طور پہ انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ جناب ایس او پیز کو وائلیٹ کیا گیا. بس ان کے پاس ایک ہی دلیل تھی کہ انہوں نے ایک ہی جرم 2 بار کیا ہے, پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا اس میں گرفتار ہوئے ضمانت پر رہا تھے, پھر ایک اور ٹویٹ کر دیا ہے. لیکن عدالت نے سماعت کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا اور پھر 1:30 بجے کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا گیا, اور اس فیصلے کے مطابق یہی تھا کہ اعظم سواتی صاحب کو ضمانت دے دی گئی ہے, کل وہ رہا ہو جائیں گے. اب اس کیس کا ٹرائل چلے گا اور ٹرائل میں الٹیمیٹلی فیصلہ ہوگا کہ آیا انہوں نے کوئی جو ٹویٹ کیا وہ جرم بنتا ہے یا نہیں بنتا. فائنل ڈیسیژن اب ٹرائل کورٹ جو ہے وہ کرے گی. تو اس میں نور عارفین آپ جانتے ہیں, دیکھ رہے ہیں ہم سب کہ ایک ٹویٹ جو ہے وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے, کون کون سی جیل میں آپ کو جانا پڑ سکتا ہے. لیکن اب تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے معیشت کے حوالے سے کوئی منفی خبر دی تو بھی گرفتاری ہو سکتی ہے.
تو یہ تو بڑا خطرناک ہے. آپ خود بھی بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں, بتاتے ہیں جناب عوامی مسائل ہیں. اب کیا کریں اگر حکومت کے اعداد و شمار ہی ہیں کہ 24% مہنگائی ہو گئی ہے صرف دسمبر کے مہینے میں, اور زر مبادلہ کے ذخائر گرتے چلے جا رہے ہیں, تو کیا کریں؟ ہم خاموش رہیں, خبر نہ بتائیں, پہلے حکومت سے اجازت لیں کہ جناب یہ نہ ہو کہ اعظم سواتی صاحب والا حال ہو جائے اور پتہ چلے جناب پتہ نہیں ملک کے طول و عرض میں صحافیوں کے خلاف بھی جناب کیسز ہو چکے ہیں. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ اپنی یہ تہمت واپس لیجئے, میں صحافی نہیں ہوں. اچھا, اس لیے کہ آج کل جو صحافیوں کا حشر ہے, میں پھر اسی آرٹیکل کی طرف چلے جاؤں گا, کیونکہ وہ صحافی نے جو اپنا اللہ معاف کرے منہ کالا کرایا, میں صحافی نہیں ہوں بھائی, اللہ کا واسطہ. آپ مجھے اینکر پرسن ہی کہیں, سینئر تجزیہ کار کہیں, کچھ اسٹرگلر کہیں, کچھ بھی کہیں, میں صحافی نہیں ہوں, پہلی بات. دوسری بات کہ میں آن ایئر چیلنج کرتا ہوں شہباز شریف کو, ڈائریکٹ, ادھر ادھر کسی کی بات نہیں کر رہا, میں شہباز شریف کا نام لے کر کے کر رہا ہوں کہ جو آپ نے اعظم سواتی کے ساتھ کیا وہ آپ میرے ساتھ کر کے دکھائیں, چلیں 10 روپے انعام دوں گا آپ کو. نہیں کر سکتے. چھوٹا منہ بڑی بات. تمام تعریفیں پاک پروردگار عالم کے لیے. میں اس ٹویٹ کی طرف جانا نہیں چاہ رہا, وہ ٹویٹ انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت تھی, میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا. اگین وہی والی بات ہے کہ ایک جرم آپ نے 2 دفعہ کیا, پھر وہی والی بات, صدیق جان کو لگے گا کہ وہ کمرہ عدالت میں کھڑے ہیں اور میں سامنے والوں کا وکیل ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہے. گریٹ پاور مینز گریٹ رسپانسبلٹی. یو ہیو ٹو ایکٹ ڈیسنٹلی. جب آپ کے پاس کوئی عہدہ, کوئی منصب, کوئی چیز ہو, وہ ڈیبیٹ پوری مطلب پروگرام میں بھی ہم کور نہیں کر سکتے اعظم سواتی والے معاملے پہ, لیکن وہ آپ کے آدھے سوال کے بارے میں نا میں 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں. آپ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. میں نے جس وقت آصف غفور صاحب, نام لے کے بات کرتا ہوں, چلو, انہوں نے کہا تھا کہ مثبت رپورٹنگ کریں, میں نے اس وقت بھی نہیں کی تھی, اور میں ابھی بھی نہیں کر رہا, میں پھر نہیں کروں گا. اور میں جاوید ہاشمی کی طرح اپنے آپ کو بلا وجہ باقی کہہ کر کے میں اپنا ریٹنگ نہیں بڑھاتا. میں جو ہوں سب کے سامنے ہوں. اور پہلے تو میں کبھی کبھی اپنے بارے میں خوش اخلاقی میں وہ شعر پڑھ لیا کرتا تھا کہ جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں, میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. مگر جس طرح کے 2 نمبر یہ ڈاکوؤں نے یہ اسٹیٹس پہ اپنے لگایا ہوا ہے نا شعر, میں اب یہ شعر پڑھنے کی بھی غلطی نہیں کروں گا. لیکن دوبارہ میں کہتا ہوں شہباز شریف سے کہ چلو مجھے پہنچاؤ جیل, میں دیکھتا ہوں. آپ فلانی کمیٹی بٹھائیں یا کسی اور کی کمیٹی نکال لیں, جو دیکھوں گا وہ بولوں گا. ہذیان سمجھتے ہو تو یہ ہذیان ہی صحیح. اگر 28% مہنگائی بڑھی ہے تو میں اس کو 28% ہی بتا رہا ہوں. میں جب عمران خان کے بارے میں بول رہا ہوں, جب میں آصف علی زرداری کے بارے میں بول رہا ہوں, تو بھائی تم کون, تم اللہ میاں کے اسسٹنٹ ہو معاذ اللہ, کاغذ کے وزیر اعظم. تم بھی ویسے ہی وزیر اعظم بنے ہو جس طرح سے دیگر وزیر اعظم بنتے ہیں, اور تم بھی ویسے ہی چلے جاؤ گے جس طرح سے پچھلے گئے یا اس سے پچھلے والے چلے گئے, اور اگلے والے کو جس طرح آنا ہے. اور ایک بات اور سن لیجئے, بلاول صاحب کے بارے میں بات ہو رہی تھی, چلو پیشن گوئی آج آن ایئر کر دیتا ہوں. اگلا یہ جو وزیر اعظم آپ کا ہوگا نا, یہ نہیں, اس سے اگلی والی باری بلاول کی ہے, اور بولو. تو جہاں مجھ جیسے آدمی کو پتا ہے کہ بلاول نے وزیر اعظم بننا ہے آگے جا کر کے, تو سوچو پھر وہ سارے فیصلے کہاں ہوتے ہوں گے میرے بھائی. یہ وزیر اعظم, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, یہ وزیر اعظم کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ میں ان کو کچھ سمجھتا ہوں. یہ ادر مدر صدر یہ سب ایسے ہی ہیں, یہ سب فقیریں ہیں, ان کو سب آتا ہے, یہ بیچارے انگوٹھا لگا کر کے اور چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر شان بگار رہے ہوتے ہیں. ان کے آگے پیچھے صرف ہوٹر والی گاڑیاں ہیں, یہ کرایہ دار ہیں. اصل جو مالک ہے بھائی اس کی بات کرو نا یار, مطلب ادھر ادھر کی کیا بات کرنا. جیل بھیجنے کا خواب نہیں, چھوڑ دو. آپ کی بات صحیح ہے, لیکن وہ پھر اور مسائل آ جاتے ہیں نا. مالکوں کی بات کریں تو پھر یہ FIRs ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. صدیق جان, کلوزنگ سے پہلے یہ جو بات اب آ رہی ہے اعظم سواتی صاحب کے کیس میں, ہم نے دیکھا, ہم نے بہت سے اور دیکھے صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا, اس کے بعد یعنی ارشد شریف صاحب کی شہادت سے لے کے عمران ریاض پر کیسز, سمیع صاحب پر دیکھ لیں, صابر شاکر ہیں, غلام حسین صاحب, اور بہت سے نام, امید پیرزادہ کو بھی ملک چھوڑ کر جانا پڑا. تو یہ اب تو حکومت لیول پر باقاعدہ بات ہو رہی ہے. چلیں وہ تو کہتے ہیں جی فلاں نے کرا دی, یہ تو حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ معیشت کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات کریں گے تو گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. یہ اعظم سواتی صاحب کو دکھا کر اور دیگر کیسز یہ خوف پیدا کرنے کی کوشش ہے کہ آپ کوئی ایسی بات نہ کریں, کوئی منفی بات جو معیشت کے حوالے سے, حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے ہو. یہ تو پھر بہت سارے ہمارے رپورٹرز ملک بھر سے گرفتار ہو جائیں گے جنہوں نے پچھلے 2 دن میں رپورٹنگ کی ہے کہ زندہ مرغی جو ہے وہ 150-200 روپے فی کلو جو ہے وہ اس کا اضافہ ہو گیا ہے. اور مہنگائی کے حوالے سے جو فگرز ہیں, پھر تو اسٹیٹ بینک والے بھی گرفتار ہو جانے چاہیے, جو روزانہ جو ہر ہفتے یا ہر 15 دن جاری کرتے ہیں کہ ریزرو اتنے کم ہو گئے ہیں. اسٹیٹ بینک والوں کو گرفتار ان کو بھی کرنا چاہیے جو بتا رہے ہیں ریمیٹنسز کم ہو گئی ہیں.
FBR جو ڈیٹا جاری کر رہا ہے کہ کتنا شارٹ فال ہے ان کو بھی گرفتار کریں. یہ جو بجلی والے ہیں ان کو بھی گرفتار کریں جو بتا رہے ہیں کہ کتنی اس وقت جو ہے وہ ہمارے بجلی کی اس وقت شارٹیج ہے. تو یہ ساروں کو گرفتار کریں. یہ تو پھر چاند کے لوگ ہی باہر بچیں گے, باقی تو سارا پاکستان ویسے ہی گرفتار ہو جائے گا. پھر اس کا مطلب ہے جو یہ 24 کروڑ عوام ہیں جو اس مہنگائی کی طرح ہیں وہ بھی کوئی بات نہ کریں آپس میں کہ جناب کوئی مہنگائی ہے یا ہم بڑی مشکل میں ہیں, کیونکہ یہ بات پھر یہ تو ساروں کو جیل میں ویسے بنا ہی دیا گیا ہے. خیال کے لحاظ سے, سوچنے کے لحاظ سے, اپنی بات کرنے کے لحاظ سے تو ویسے ہی انہوں نے جیل بنا دیا ہے. کوئی انسان بات بھی نہیں کر سکتا, ایک تو مشکل میں ہے اور کہتے ہیں کہ چیخو بھی نہ, شکوہ بھی نہ کرو. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اب پتہ چلا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. سب سے بڑے چینل بول نیوز کے اینکر مخدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیے. میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی. 46% ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا. سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.